میں آپ کو اس ضمن میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ میں نے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اس طاہر القادری کو اور اس کو بخش لے، اور اللہ تعالیٰ اسے مرنے سے پہلے اس سے توبہ قبول کر لے اس کی۔ میں نے یہ تازہ نا کلپ ایک سنا ہے اور میں شدید کرب میں مبتلا ہو گیا۔ ہندوستان میں بہت بڑا اجتماع ظاہر ہے، ہمارے اہل سنت بھائی تعداد میں بہت زیادہ ہیں، تو اجتماع بہت بڑا، ذاکر نائک کا بھی کچھ نہیں، ڈاکٹر اسرار کا بھی فضول، چھوٹے چھوٹے تو بچے اجتماع تھے، جو اس کا اجتماع دے لاکھوں کی تعداد میں ڈاکٹر صاحب تقریر فرما رہے ہیں۔ تو تقریر میں جو پھر آخر میں جہاں ختم کی نا، وہاں پر یہ فرمایا کہ میں تم کو ایک حدیث سناتا ہوں، فلاں صحابی سے یہ ایک روایت ہے کہ قیامت کے دن عرش پھٹے گا، آسمان سے دو کرسیاں اتریں گی، ہاں جی، ایک کرسی پر اللہ رب العزت جلوہ فروز ہوں گے۔ اب اگلی بات ہے کیا؟ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، اللہ اکبر۔ یہ قسمیں بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے، اس کا بھی قصہ سناتا ہوں۔ تو کہا اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کے جلال کی قسم، دوسری کرسی بھی ہوگی، اس پر نبی کریم حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں گے، برابر کی کرسیاں ہیں بھائی۔ قرآن حدیث میں کیا آتا ہے کہ پیارے پیغمبر 8 دن سجدے میں پڑے رہیں گے، انکوائری نہیں شروع ہوگی، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ کرسیاں دو بتا رہا ہے، کہتا پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ بتا محمد تو کس طرح راضی، حضور بولیں گے نہیں، اللہ پھر کہے گا ایسے جیسے خدا محتاج ہے۔ ہائے ہائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے اور اللہ کے بارے میں بھی محتاط رہنا چاہیے۔ ہم نے جتنی بے ادبیاں اللہ تعالیٰ کی کر لی ہیں نا، شاید ہی کسی کی کر لی ہیں۔ یہ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ اللہ کی بے ادبی ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، بندہ کر رہا ہے، بھئی یہی ہے، اس پہ اللہ نے پکڑ لینا، بھئی میں دیکھ رہا تو کر رہا تھا، چلو کسی اور جگہ پہ ہوتا جب میں نہ دیکھتا مجھے ناغیرت آتی۔ گناہوں کی پکڑ کیوں آتی ہے؟ اس وجہ سے ہی آتی نا کہ ہم بے ادبی کرتے ہیں اس کی۔ تو کہا اس کے بعد اللہ 3 دفعہ کہیں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میں تب تجھ سے راضی ہوتا ہوں اگر تم میری امت کو۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا اتنی کہ نہیں، اتنی نہیں، پھر آخر محبوب تو کیسے خوش ہوتا ہے؟ ایسے میں نے کہا لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، جب یہ کہا نا کہ کرسی ہوگی تو انہوں نے دکھایا، مجمع اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ بیٹھے ہیں آپ بیٹھے میری بات تو سنیں، کوئی سیدی مرشدی یا نبی، ادھر سے اٹھ گیا ادھر۔ اب جلسے میں مجمع کو جب آپ اتنی بڑی ڈوز دے دیں گے، وہ بیٹھتا ہے، وہ آپ کی تو طبیعت میں جب پورا نشہ ہو جائے گا، یہ تو ایسے ہی جیسے پوری کی پوری بوتل آپ نے ایک بڑی سی اندر ڈھیل لی نشے کی، اب آپ وجد میں آ رہے ہیں، وہ پکڑ کے بٹھاتے ہیں، آپ بیٹھتے ہیں، کسی کے قابو آتے ہیں؟ آپ نے تو ان کو پرمٹ دے دیا گناہ کرنے کا کہ کرو جو ہوتا ہے، کر جاؤ، سارا دیکھا جائے گا۔ تو اس نے یہ بات وہاں پر کہی کہ پھر آخر اللہ پوچھے گا پیغمبر تو کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے تو ڈر آتا ہے ایسی باتیں، میں تو سنتا بھی نہیں ہوں، میں ایسی کفر سنتا بھی نہیں، لیکن ہماری مجبوری بن جاتی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ کیسے گمراہ ہوتا ہے، اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے۔ ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے کہ اللہ بندوں سے پوچھے اس طرح کی باتیں۔ یہ حضور نے خیر بتایا کہ میری تو امت بس، سب پھر سارے ہی بخش دیے جائیں گے، ادھر سے نعرہ، ادھر سے نعرہ، ادھر سے حضرت ہے، ادھر سے یہ، دنیا راضی ہو گئی۔ اور لکھنے والے نے کہا کہ ایسا اجتماع پر نور پہلے کبھی نہ دیکھا گیا تھا، ہائے ہائے، ایسی خوبصورت بشارت پہلے کبھی نہ سنی گئی تھی۔ اس طرح کے ٹیگ لگا کے نا ہمیں گفٹ کرتے ہیں یہ کہ جی آپ سنیں، آپ کی نظر، آپ بعد مذہب اور بعد عقیدہ بھائیوں کے لیے، بعد عقیدہ بعد مذہب بھائی جو ہے پھر وہ سنتا ہے، بعد مذہب بعد عقیدہ بھائی کہتا ہے پھر بتاؤں گا تمہیں کو میں بھی قیامت کے دن یہ کیسے جھوٹی اور موضوع اور ضعیف اور کمزور اور من گھڑت حدیثیں ہیں یہ ساری۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، ٹھیک ہے شفاعت کی عقیدوں کو ہم مانتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن واللہ بڑے بڑے لوگوں نے ان کا انکار بھی کیا، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، حضور نے تو کبھی ایسی بات کہی نہیں، تم یہ کون سی نئی حدیثیں سناتے ہو؟ تو یہ اس طرح کی چیزیں جب آپ سنائیں گے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کھلی مخالفت کر رہا ہے سامنے آپ کے،
وہ حدیث کا تو کوئی چکر ہے، قرآن سامنے مخالفت کر، ڈرو اس دن سے۔ اللہ نے پہلی بات ڈرنے کی ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں انتظار کرو اس دن کا، نہیں کہا ڈرو اس دن سے، کہ اس سے پہلے کہ تم میرے سامنے احتساب کی عدالت میں آؤ اور پیشی ہو تمہاری اور سختی سے بات پرس کی جائے، تم ڈر جاؤ، یہ کام ابھی اور یہیں پہ روک دو جہاں پر سے تم کر رہے ہو، اور دوبارہ تم یہ کام کرنے کی جرت نہ کرنا۔ اگر تم مجھے یہ کام کرتے ہوئے نظر آئے یا پائے گئے تو ہم تمہیں نپٹ لیں گے جس طرح قیامت کے روز نپٹا جا سکتا ہے۔ یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اتنا زور کا جلالی جملہ ہے یہ کہ کوئی اتنا بڑا اللہ تعالیٰ کہ یہ میں نے قرآن کے اندر سب سے زیادہ سخت جملوں میں سے اس جملے کو، وَاتَّقُوا، ڈر جاؤ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یعنی جہاں تقوی، اتقوا واتقوا آ جائے وہاں پر اللہ کہتا ہے جلال میں آتا ہے، حکمیہ ہے، یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ اے بندے کا پتر بن، ٹھیک ہے نا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، بعض اوقات باپ جلال میں آتا ہے نا تو کس طرح ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا جلال برستا ہے۔ تو اللہ بھی چونکہ ہمہ وقت سمیع بصیر ہے، دیکھتا کہ وہ اللہ کہتے ہیں واتقوا، ڈرو، کس سے؟ یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی بھی دوسرے کے کسی ذرا بھی کام نہیں آئے گا۔ شیئن کا لفظ ہے، شیئن، شے چیز ہوتی ہے، عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جب اس کی لفظ کے آخر میں دو زبریں آ جاتی ہیں، دو زیریں یا دو پیشیں آ جاتی تو وہ وسعت کے معنوں میں آ جاتا ہے بعض اوقات، تو وسعت کے معنوں میں یہاں اللہ نے کہا معمولی سا بھی کام نہیں آئیں گے، ذرہ برابر بھی کام نہیں آئیں گے، تم سمجھو نا کہ چلو ذرا برابر ہی کام آ جائیں، کوئی کام تمہارے وہاں پر نہیں آئے گا، تم تنے تنہا ہماری بارگاہ میں آؤ گے، ہم بلائیں گے تم کو۔ اور حدیث میں یہ آتا ہے کہ جس طرح یہ دیکھیں نا یہ بند ہے نا، تو اسی طرح اکیلا اکیلا اندر بلایا جائے گا، اور اس قدر باز پرس ہوگی، اس کا سارا چلا کے دکھا یہ آپ ہی ہیں، یعنی ایسی نہیں ہوگی آجو میرے پیارے بندو آج کم آن کم، نو، یہ تم ہو، آتے یہ سوال ہوگا، اب کیا بولے گا بندہ؟ الیوم نختم بافواہہم، آج تو تمہارے منہوں پر مہر لگا دیں گے، فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم الحدید، اور اپنی آنکھیں خوب مل کر دیکھ لیں، ہم تجھے کہتے تھے نا کہ یہ دن آ جائے گا، تو سو یہ آ گیا، اب یہ آپ ہیں، کیا کہے گا بندہ؟ جی میں ہوں، اتنی جرت ہے اللہ تعالیٰ کو کہہ کہ میں ہوں، وہ تو خواب پھٹے کہ اللہ نے کہا آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ننگے بدن ننگے جسم، تن پہ کوئی کپڑا نہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ تو واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ، اور نہ کسی کی طرف سے شفاعت سفارش قبول ہوگی۔ سن لیں، آپ تو بڑے آرام سے ہیں نا، یہ اس سفارش کا کہا گیا ہے، وہ جو نبی علیہ السلام والا میں نے آپ سے کہا نا کہ اللہ کے نبی دعا کریں گے اور دعا کی شکل میں اس بندے کے بارے میں کہیں گے یا اللہ اس کو تو بخش لے، وہ شفاعت دعا ہے۔ یہ شفاعت کیا ہے؟ دباؤ والی، کہ کسی بھی اللہ نے کہا منہا شفاعت نا ولا یقبل منہا شفاعت، ہم اس دن زور زبردستی والی کوئی شفاعت نہیں قبول کریں گے، نہ کسی کی جرت ہی ہوگی اس کے سامنے پیش کر سکے۔ ولا یشفع عندہ الا باذنہ، جب تک وہ خود حکم نہیں دے گا، وہ اس کا ہے جس کے بارے میں وہ کہے گا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اس بارے میں تو فرمائیے، وہ اس کے بارے میں جس کو اس کے بخشنے کا پہلے ارادہ ہوگا، تو پھر پیارے پیغمبر کی عزت بڑھانے کے لیے وہاں پر یہ بات کہی۔ لیکن ایسی سفارش جو دباؤ میں آ کر کے، اور وہ دباؤ کسی بھی لحاظ کا ہو، چاہے مرتبے کا ہو، چاہے محبت کا دباؤ ہو، وہ دباؤ قبول نہیں کیا جائے گا وہاں پر کسی قسم کے۔ اللہ کے نبی کہیں گے اللہ میں تجھ سے ناراض ہو جاؤں گا اگر تو میرے مسلمانوں کو یا میرے امت کو بخش، اللہ یہ جرت کسی کی، یہ جرت ہے کسی کی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کا ذکر کرتے ہیں، حضور کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ علیہ السلام ممبر پہ کھڑے خطبہ دیتے آپ نے فرمایا قیامت ہوگی، اللہ کے ایک ہاتھ میں زمین ہوگا، اس میں ایک میں آسمان ہوگا، خدا دونوں کو ٹکرا دیں گے، رائی، اور آپ نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر ہوں گے اللہ کے سامنے، تو یہ آپس میں ٹکرا دیں گے، فنا ہو جائیں گے۔ حضور اس طرح کر رہے تھے آپس میں کہ آپس میں ٹکرائے فنا ہو جائیں گے۔ پھر آپ حضور نے فرمایا پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اب کون ہوگا وہاں پہ؟ تو تباہ ہوگا، فنا ہوگی سب مخلوق، کچھ بھی نہیں ہے۔
تو صحابی کا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور کے جسم پہ نا اس طرح لرزہ تھا، اس قدر طاری تھا کہ ہم نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں نیچے ہو کے قریب پڑا گیا، اس سے مجھے لگا حضور گرنے ہی لگے ممبر سے، اتنی جلالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ہمیں لگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گرنے ہی لگے ہیں، اتنا آپ کا جسم مبارک کانپا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم، اور پھر کہا کہ اس وقت اللہ پھر خود ہی کہا للہ الواحد القہار، اللہ خود کہے گا ہم اکیلا کنٹرولر، ڈکٹیٹر، متکبر، دنیا کو چلانے والا میں ہوں، وہ ہوگا ہی نہیں، بولے گا کون؟ پھر خود ہی کہے گا نہیں ہے، کوئی ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ کہے گا ہاں میری اکیلے کی بادشاہی، میں ہوں بادشاہ۔ یہ کیا وقت ہوگا، وہ کس مکان کس زمان میں انسانی عقل جو ہے ٹائم اینڈ سپیس فلسفی یہاں آ کر فیل ہو جاتی ہے کہ نہ زمان ہوگا نہ مکان ہوگا۔ علامہ اقبال آخری وقت میں حضرت پیر ملی صاحب کو خط لکھا کہ مجھے ٹائم اینڈ سپیس کے فلسفی کے بارے میں سمجھائیں، ان کا وہ تو خود گم ہے اللہ کی یاد میں، اس قدر مستغرق ہیں تو باہر ہی نہیں آتے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو کیا بتائیں حضرت صاحب، وہ تو خود یاد الہی میں پتہ ہی نہیں چلتا ان کو۔ ٹائم اینڈ سپیس آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہ جو وقت ہے اور جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، کیا یہ بھی مخلوق ہے؟ آخر اللہ نے پیدا کیے ہیں تو یہ کیا ہے؟ وچے ڈب مرندیاں عقلاں وحدت دے دریائی ہیں، وچے ڈب مرندیاں، حیرت ہو جاتی بندے کو، حیرت کے دریا میں ڈوب جاتی سب کی سب باتیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انسان کے ساتھ اس وقت ہوگا، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت یہ حالت ہونی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مجھے پنجابی کا شعر یہاں پہ آتا ہے، سمن بکمن رین فرشتے تے کس طاقت دم مارے، ہیں فرشتے بھی اس کے سامنے سمن بکمن چپ رہتے ہیں، بول نہیں سکتے، خاموش، گونگے بہرے بن کر اس کے بارگاہ میں یوں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں کہ بادشاہ سلامت کب جانے کیا جانے کس وقت حکم دے دیں، کون سا حکم دے دیں۔ خوف جلالت، حضرت جبریل کو طاقت نہیں کہ ایک حد سے آگے بڑھ کر بارگاہ الہی میں پیش ہو جائیں، ان کو بھی وہیں پہ رک جاؤ جبریل، یہ تمہارا مقام رک جانے کا، ہماری بارگاہ میں نہ آنا، جل جاؤ گے۔ تجلیات اور انوار کی ایسی بارش ہوتی وہاں پر، سدرۃ المنتہا پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آتے، ایسی زبردست بارش ہوتی، جبریل بھی انکار کر دیا کہ ہم نہیں آگے جا سکتے، ہمارے یہی مقام ہے۔ سمن بکمن رین فرشتے تے کس طاقت دم مارے، اس دے در تے عاجز ہو کے ٹہندے بزرگ سارے، سب بزرگ جتنے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، لاؤ کس بزرگ کی بات کرو گے، کس نبی کی بات کرو گے، بالآخر سجدوں کے بغیر اس کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ کوئی تو نبی، کوئی تو ولی، کوئی تو زاہد، کوئی تو پیر، کوئی تو بادشاہ، کوئی تو ہم کو دکھاؤ کہ جو بغیر سجدوں کے اپنی زندگی گزارے اور کہے میں اللہ کا مقرب ہوں اور اللہ کا پیارا ہوں۔